أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانہ. ترجمہ کنزُ ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، تو جب ہم اسے پڑھ چکے ہیں اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمہ ہے. ترجمہ کنزُ عرفان. بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، تو جب ہم اسے پڑھ لیں تو اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، پھر بے شک اسے بیان فرمانا ہمارے ذمہ ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ. بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے. اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئی. ایک، در حقیقت قرآن کو جمع فرمانے والا اللہ تعالی ہے کہ اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں قرآن کریم کو ترتیب وار جمع فرمایا. دو، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن کے حافظ، قاری اور عالم صاحب اسرار ہیں، کسی مخلوق کے شاگرد نہیں. تین، حضرت جبریل علیہ السلام اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پیغام رساں ہیں، نہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہیں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ. تو جب ہم اسے پڑھ لیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا حضرت جبریل علیہ السلام کے پڑھنے کو اپنی طرف منسوب کرنا ان کی عظمت و شرافت کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی کام بھی اپنی طرف منسوب کیے ہیں، جیسا کہ بیعت عقبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصاری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خریدے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ترجمہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 111. اور بیعت رضوان کے موقع پر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بیعت لی اور ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا، اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. سورہ فتح آیت نمبر 10. ترجمہ، بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اور جنگ بدر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طرف کنکریاں پھینکی، اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. سورہ انفال آیت نمبر 17. ترجمہ، اور اے حبیب جب آپ نے خاک پھینکی تو آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. ثم ان علینا بیانہ. پھر بے شک اسے بیان فرمانا ہمارے ذمہ ہے. یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے معانی اور احکام میں سے جس چیز کو سمجھنا آپ کو مشکل لگے
तो उसे बयान करना और उसकी बारीकियों को जाहिर फरमाना हमारे जिम्मे है। इस आयत से 3 मसले मालूम हुए। एक, कुरान का बयान कुरान नाजिल होने से कुछ देर बाद भी हो सकता है। 2, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सिर्फ कुरान के अल्फाज लाते थे और कुरान के मुआनी, उसके अहकाम और असरार बिला वास्ता अल्लाह ताला की तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता होते थे। 3, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिला वास्ता अल्लाह ताला से सीखने वाले हैं, लिहाजा दुनिया में कोई आप जैसा आलिम नहीं हो सकता, क्योंकि सब लोग मखलूक से इल्म हासिल करते हैं, जबकि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिक से इल्म हासिल किया। कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला व तज़रूनल आखिरा। तर्जमा, कंजुल ईमान, कोई नहीं बल्कि ए काफिरो तुम पाँव तले की दोस्त रखते हो और आखिरत को छोड़े बैठे हो। तर्जमा कंजुल इरफान, खबरदार बल्कि ए काफिरो तुम जल्द जाने वाली को पसंद करते हो और आखिरत को छोड़ते हो। कल्ला, खबरदार। इस आयत और इसके बाद वाली आयत का खुलासा यह है कि अल्लाह ताला ने मरने के बाद उठाए जाने का इनकार करने वाले काफिरों से फरमाया कि असल बात वो नहीं जो तुम गुमान करते हो, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो जल्द जाने वाली दुनिया और उसकी जिंदगी को पसंद करते हो और तुम पर दुनियावी ख्वाहिशात की मोहब्बत गालिब आ चुकी है, हत्ता कि तुम आखिरत के घर और उसकी नेमतों को छोड़ रहे हो। यही वजह है तुम उन्हें पाने के लिए अमल नहीं करते बल्कि इनकार करते हो। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बरादरान इस्लाम, आप तमाम हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान पाक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए, अपने अजीज व अकारिब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके जरिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक हो जाएं।